الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد المولاد حسن الحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وحاسب امورهم ومسلم رسائلهم ومصائبهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب صلى الله عليه آج محرم الحرام کی 20ویں تاریخ ہے. ماشاءاللہ عشرہ محرم کی 104ویں مجلس ہے. اس مجلس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں رسول اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی ابن ابی طالب کون ہے؟ اس سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کون ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سامنے آتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک وہ کوئی کلام نہیں کرتے ہیں تب تک کہ جب تک ان کے لیے خدا کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے. اب جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ علی کے ذکر کے لیے رسول نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. اب پھر ہمیں بات کو سمجھنا ہے علی کون ہے، رسول کون ہے اور خدا کون ہے. اب مجلس کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں مجلس میں ایک بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے مجلس پڑھے گا کون، مجلس پڑھوائے گا کون، مجلس کرے گا کون. مجلس یعنی کہ کس کی مجلس ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، تو یہاں پر مجلس کا موضوع ہے، مجلس کے بانی ہے خداوند اعلیٰ، مجلس سے خطیب ہے رسول اسلام اور مجلس کا موضوع ہے علی ابن ابی طالب. واہ واہ کہ بانی ہے خداوند اعلیٰ، مجلس سے خطیب ہے رسول اسلام، مجلس کا موضوع ہے علی ابن ابی طالب. خداوند اعلیٰ رسول اسلام سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. کون خدا؟ وہ خدا کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے دریا بنا دی، پہاڑوں کو بنا دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ بچھا دیا. یہ چڑھے یہ پرند، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ فلک، یہ درخت، یہ درختوں میں پھول، یہ پودوں میں جو ہے میں اس کے ساتھ ہی ساتھ درخت، پیڑ، اس میں سایہ، سائے میں پھل، پھل میں مٹھاس، مٹھاس میں رواحت، ساری کی ساری چیزیں خداوند اعلیٰ نے بنائی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بنائی. اب پھر میں ان کے بات نظر کے آ رہا ہوں کہ موضوع بانی اور وجہ. اب خداوند اعلیٰ نے بنائی ہے تو کس کے لیے
سبحان اللہ. ان کے لیے یہ فضائل ہے کہ اگر وہ میراث میں جائیں گے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، موسیٰ اگر ملاقات کے لیے جائیں گے تو وہ پہاڑی تک محدود رہ جائیں گے، عیسیٰ اگر جائیں گے تو چوتھے آسمان تک رہ جائیں گے، لیکن حبیب خدا اگر جائیں گے تو نالین پہلے ساتویں آسمان کے اوپر تک جائیں گے. اب یہاں میں سوال کروں گا، اپنے موضوع پر آؤں گا کہ رسول اسلام کے جب اتنے فضائل تھے، خدا بندے عالم کو اتنا کریم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنے فضائل ہے خدا بندے عالم کے، حتیٰ کہ خدا بندے عالم کی بات نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے فضائل کو کوئی جلد نہیں کر سکتا ہے. جناب آدم کے ذریعے سے ذکر ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ بھائی ان سے ہی آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے. انسان جو آج چل رہا ہے، جو ٹہل رہا ہے، وہ جناب آدم کی نسل سے ہے. دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے. جناب آدم کے ذکر سے کہہ دیے ہوتے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، آدم کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، شیش کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، ابراہیم کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، اسماعیل کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، اسحاق کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، یعقوب کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، یوسف کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، یونس کے ذکر سے. حتیٰ کہ چلیے یہ تو بہت پرانے نبی ہیں، بڑے بڑے نبیوں کے نام لیتے، جناب نوح کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. اپنی مجلسوں کو زینت دینا ہے تو تم جو ہے موسیٰ کا ذکر کر سکتے ہو، اپنی مجلسوں کو زینت دینا ہے تو تم جو ہے عیسیٰ کا ذکر کر سکتے ہو. حتیٰ کہ میں بات جوڑ کر کے رسول اسلام سے سوال کروں گا کہ اے محمد، اے حبیب خدا، اے خاتم المرسلین، اے نبی معظم، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو سارے کے سارے نبیوں کے سردار تھے، آپ اپنے نام سے اپنی مجلسوں کو زینت دینے کے نام کے حدیث کہہ سکتے تھے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ہمارے ذکر سے، کیونکہ میں محمد ہوں، ساری دنیا کی خلقت کی وجہ میں ہوں. تو آپ نے اپنے نام سے کیوں نہیں کہا؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام کی آواز نہیں ہے کہ تم کمی میں ہو، تم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آدم کی آدمیت علی کے اندر ہے، واہ واہ، علی کے اندر ہے، عیسیٰ کو مردہ کے زندہ کرنے کی خوبی علی کے اندر ہے. اب بات کو بڑھ کر کے یہ کہوں کہ جب آدم کو اپنی توبہ قبول کروانی تھی تو اس نے علی کو وسیلہ بنایا. علی کو جب آپ سے نجات چاہیے تھی تو انہوں نے علی کو وسیلہ بنایا. موسیٰ کو جب خدا سے بات کرنا چاہیے تھی، نیل میں راستہ بنانا تھا تو انہوں نے علی کو وسیلہ بنایا. عیسیٰ کو جب مردوں کو زندہ کرنا تھا تو انہوں نے ایک مرتبہ علی کو وسیلہ بنایا. ارے حتیٰ کہ میں محمد، میں خاتم المرسلین، مجھے جب معراج پر جانا ہوا تو میں نے بھی علی کو وسیلہ بنایا. واہ، وسیلہ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ بتائیے ذرا. رسول کو جب معراج پر جانا ہوا تو انہوں نے علی کو وسیلہ بنایا. اے علی، تم نے جو بستر پر سویا، میں خدا سے ملاقات کے لیے جا. ارے ذرا سنیے تو ابھی، جب رسول کو معراج پر جانا ہوا تو انہوں نے علی کو وسیلہ بنا لیا، اور جب خدا کو رسول کو معراج پر بلانا ہوا اور اپنی زیادت کرانی ہوئی تو خدا نے خود علی کو وسیلہ بنایا. واہ، بات سامنے کہی موضوع تھی جو امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی، اور جب خدا نے زیادت کرائی ہے تو وہی انگوٹھی، وہی ہاتھ جو ہے وہ رسول اسلام کے سامنے آیا. آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو خدا کا بھی ذکر کرنا ہے تو آپ کو امیر المومنین کا ذکر کرنا پڑے گا. محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے تو آپ کو امیر المومنین کا ذکر کرنا پڑے گا. ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرنا ہے تو آپ کو علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. آپ کو اسماعیل ذبیح العظیم کا ذکر کرنا ہے تو آپ کو امیر المومنین کا ذکر کرنا پڑے گا. 1,24,000 انبیاءوں کی خوبی ایک طرف ہے، اکیلا امیر المومنین ایک طرف. واہ واہ واہ، 1,24,000 انبیاءوں کی خوبی ایک طرف ہے، ان کے صفات ایک طرف ہے، اکیلا علی ابن ابی طالب ایک طرف. وہ علی ہے جس نے زندگی بھر، اپنی زندگی میں ہمیشہ عدل کو ساتھ میں رکھا، فضل کو ساتھ میں رکھا. کبھی زندگی سے نہ خدا کی وحدانیت کو ہٹایا ہے نہ اپنے فضل کو ہٹایا. جو علی کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر رسول حدیث یہ بھی اگر ساری کی ساری دنیا لکھنے بیٹھے ہیں، دنیا میں افراد، جنات، انسان، فرشتے، ساری زمین اور آسمان سلب بن جائے، ساری دریاؤں کے سمندروں کے پانی سیاہی بن جائے، سارے کے سارے کرم بن جائے، کبھی امیر المومنین کے فضائل نہیں. میں کیا ہوتا ہوں امیر المومنین کے فضائل میں؟ حدیث و تاریخ میں امیر المومنین کے خلاف بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جس میں لوگ یہ چاہتے تھے کہ علی درست بات ہے، علی کوئی
ثابت کیا جائے کہ علی نہیں جانتے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے سوال بھی کیے, بہت سے سوال کیے, سوالات کی روشنی میں نہیں جاؤں گا. ایک بات کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے خاص توجہ کیجیے گا, اپنے ظاہر ہونے کا, محفل کی مجلس میں بیٹھنے کا ثبوت دیجیے گا. لوگوں نے یہ ارادہ کیا, بہت دور سے ڈھونڈ کر کے آئے ایک یہودی عالم کو, وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے اپنی زندگی کو ہمیشہ حال میں گزارا, اور وہ علم غیب جانتا تھا کہ پچھلے زمانے میں کیا ہو گیا, آنے والے زمانے میں کیا ہوگا, ساری کی ساری باتیں جانتا تھا. اب اس کو لے کر کے آئے, اس کو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا. امیر المومنین سے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سوال کروں, کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ جملے کو غور کیجیے گا, کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ اب اگر علی کے سامنے کوئی نبی آیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ بابو لے کوئی بات بولتا, لیکن علی کے سامنے ایک جاہل آ کر کے کھڑا ہوا تھا. علی نے یہ کہا, کیا میرے سوالوں کا جواب تم مجھ سے سوال خالی تم کرو گے, میں جو تم کو لے کر کے آئے وہ بھی کریں گے؟ کیا مجھ سے سوال صرف اور صرف تم کرو گے, میں جو تم کو لے کر کے آئے وہ بھی کریں گے؟ کہا نہیں, میں کروں گا. علی نے ایک مرتبہ ہاتھ کو پیچھے کیا, پیچھے کرنے کے بعد ہاتھ کو سامنے لایا, کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, بند کرنے کے بعد کہا کہ فلاں مقام پر فلاں پہاڑی پر ایک فاقے نے انڈا دیا ہے, وہ انڈا ایک آپ کے ہاتھ میں. اب لوگوں کی نگاہیں امیر المومنین پر اور اس جواب دینے والے کے اوپر. علی نے ہاتھوں کو کھولا, وہی فاقے کا انڈا. اب جو ان کو لے کر کے آئے تھے ان لوگوں نے بڑی مسکرا کے کہا, بیٹھ خوب کہا تم نے, شاباش. اب ان کے پاس خوشی ہو گئی, یہ خوش کہ ہم نے علی کو رسوا کر دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. امیر المومنین نے جیسے ہی جواب سنا, منبر سے نیچے آئے, نیچے آنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تم نے تو بڑی آسانی سے بتا دیا کہ فلاں پہاڑی سے میں نے فاقے کا انڈا اٹھایا تھا. اب تو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا معلم سمجھنے لگا ہے. اب ذرا یہ کر کے بتا کہ جس طریقے سے میں نے انڈے کو اٹھایا ہے, کیا تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ اسی انداز میں اس انڈے کو واپس رکھ سکتا ہے؟ امام نے جیسے کہا کہ تو اس انداز میں کیا اس انڈے کو واپس رکھ سکتا ہے, تو اس نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیا. ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا جو میں نے بتایا ہے وہ عالم کرتے ہیں, اور جو آپ نے کیا ہے وہ خالق کرتے ہیں. واہ واہ واہ. جو میں نے کیا ہے وہ عالم کرتے ہیں, جو آپ نے کیا ہے وہ خالق کرتے ہیں. کہا کہ تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ میرے مولا نے کہا کہ تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ریاست کی. مطلب کہ تم نے اپنے نفس کو مارا ہے, اپنی خواہشات کو مارا ہے. کہا ہاں میں نے اپنی خواہشات کو مارا ہے. کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو اپنی خواہشات کو مارنے کے لیے کرتا کیا ہے؟ کہا کہ جو اس چیزوں کے لیے میرا نفس کہتا ہے میں اس کو نہیں کرتا. میرا نفس کہتا ہے میں گناہ کروں, میں نہیں کرتا. میرا نفس کہتا ہے میں بڑا کام کروں, میں نہیں کرتا. میرا نفس جس کام کے لیے کہتا ہے میں وہ کام نہیں کرتا ہوں. امیر المومنین نے کہا کہ تیرا نفس اسلام قبول کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں کہنے لگا کہ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو قبول نہ کروں. امیر المومنین نے کہا تو کر, جب تیرا نفس یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو قبول نہ کروں تو اسلام کو آواز سے قبول کر. اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی ابن ابی طالب اپنا آپ منوا لے لیکن خدا نہ منوائے, اپنا آپ منوا لے خدا نہ منوائے. عزیزان محترم, امیر المومنین کی زندگی ہے جنہوں نے ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اور صرف یہ چاہا کہ خدا پہچانا جائے, خدا سمجھا جائے, خدا جانا جائے. ایک بات ایک واقعہ اور پیش کروں, اس کے بعد انشاءاللہ رکھتے ہیں مسائل. ابھی دروس بھی نہیں کرنا, مجھے پتا چلا کہ امیر المومنین کے زمانے میں واقعہ سنا ہوا, لیکن ایک الگ انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں. تو دیکھیے علی کے سامنے علی خود کیا ہے اور خدا کی عدالت کیا ہے. توجہ کیجیے گا کہ علی کے سامنے علی خود کیا ہے اور خدا کی عدالت کیا ہے. علی کے سامنے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص نے چوری کر دی. چوری کر دی اور لوگ اسے پکڑ کر کے آئے, امیر المومنین کے سامنے لائے, اور لانے کے بعد اس سے امیر المومنین نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں میں نے چوری کی ہے. کہا تو آج کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے ہاتھ کاٹ لیے جائیں. اس نے انگلیوں کو سامنے کر دیا, اس کی انگلیاں کاٹ لی گئی.
काटने के बाद जब अली के दरबार से बाहर निकला तो बात करने के बाद वो कसीदा पढ़ रहा है कि खुदा का शुक्र है आज मुझे मेरे गुनाहों की सजा उसने दी है कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं है। जब अली का कसीदा पढ़ता हुआ वो अपने रास्ते में गुजर रहा था तो चंद अफराद ऐसे मिले कि जिन्होंने उससे कहा कि देखा अली ने चोरी के मामले में तुम्हारी उंगलियों को काट दिया है, हमारे वाले होते तो तुम्हें बचा लेते, हमारे वाले होते तो तुम्हें बचा लेते। अब यही पे ठहर कर मैं आपसे सवाल करूंगा कि जरा ये बताइए कि हमेशा दूसरों के गुनाह छुपाता कौन है, जो हमेशा उस गुनाह में शरीक होता है। अब ये कह रहा है कि चोरी के मामले में हमारे वाले होते तो बचा लेते, तो इसका मतलब ये है कि उनके वालों ने किसी न किसी का हक जरूर चोरी किया था। तो अब मैं आइए आपको बता रहा हूँ कि उनके वालों ने किसका हक चोरी किया था। उन्होंने छोटी छोटी चोरियां नहीं की थी बल्कि पूरा का पूरा बाग चोरी कर लिया। वाह वाह वाह। छोटी मोटी चोरियां नहीं की थी बल्कि पूरा का पूरा बाग चोरी कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि हमारे वाले होते तो तुमको बचा ले जाते। उसने फिर मतलब कहा खुदा का शुक्र है कि मुझे सुबह उसने दी है कि जिसने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। तुम्हारे वाले तो खुद को नहीं बचा पाए, मुझे क्या बचाते। तो जैसे ही ये बात अमीरुल मोमिनीन के कानों में पड़ी, जिसकी मैंने उंगलियां काटी है वो शख्स मेरी तारीफ करता हुआ जा रहा है, मेरा कसीदा पढ़ता हुआ जा रहा है। तो अमीरुल मोमिनीन ने दोबारा उसे बुलाया। बुलाने के बाद कहते हैं मैंने सुना है कि तुम मेरा कसीदा पढ़ रहे हो। कहा हाँ यार मैं आपका कसीदा पढ़ रहा हूँ। कहा क्यों पढ़ रहे हो? कहा उसकी वजह यही है कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मौलाए कायनात हैं, आज तो जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं हुआ और आपने मुझे गुनाहों की सजा दी, इसलिए मैं खुश हूँ कि आज मैं वाकई उससे सजा पा रहा हूँ कि जिससे वाकई सजा मिलने का हक होता है, जो आदिल है। कहा कि अच्छा क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहता। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने कहा ऐ सलमान इसकी उंगलियों को ले आओ। अब यहाँ तवज्जो से सुनिएगा। कहा ऐ सलमान इसकी उंगलियों को ले आओ। और जैसे ही सलमान उंगलियों को लाए अमीरुल मोमिनीन ने उंगलियों को बराबर में रखा। रखने के बाद एक हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद जैसे ही उंगलियां जुड़ी ऐसी जुड़ी कि जैसे लगता था कि कभी कटी नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐ अली जब जोड़ना था तो काटा क्यों और जब काटना था तो जोड़ा क्यों? ये बढ़कर के आवाज देंगे कि तुम्हें नहीं पता है चोरी करना जुर्म है, अदालत का तकाजा ये है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाए। लेकिन आपको साहब यहीं पे जब वो मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा कसीदा सुना रहा है, मेरा कसीदा पढ़ रहा है, तब मैं ये बात समझता हूँ कि अदालत भी अंजाम दूं, फर्ज भी अंजाम दूं। अब उंगलियों को काटा मैंने वो इसलिए क्योंकि ये अदल है। अब उंगलियों को जोड़ा मैंने, ये मेरा फर्ज है। वाह। उंगलियों को काटा मैंने क्योंकि ये खुदा की तरफ का अदल है। अब उंगलियों को जोड़ा मैंने क्योंकि ये मेरा तवज्जो इंसान मुहतरम। अमीरुल मोमिनीन ने जिंदगी के हर कदम में कभी भी अपने आप से खुदा को फरामोश नहीं रखा। दौरे खिलाफत भी आया तो इस अंदाज में जिंदगी गुजारी है कि जिस अंदाज में एक खलीफा सोचे। मैं कहा नहीं जाता कि जिंदगी जियो तो अली की तरह मदद हुसैन। मैं एक बात पढ़ रहा था, एक वाकया पढ़ रहा था कि खुदा की कसम मैं खुद लरज़ गया कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मेरे सामने जब दो ग़िज़ाएं सामने आती हैं तो मैं लरज़ जाता हूँ, मैं कांप जाता हूँ। वो इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे का हक पामा होता है मेरे सामने रख दिया जाए। क्या हम आप सुन सकते हैं? लेकिन अगर हम अपने आप को शिया कह रहे हैं तो कम से कम अली के तरीके से जिंदगी गुजार देते हैं। देखिए हमेशा इंसान को अपने अंजाम के बारे में सोचना चाहिए, अपने इब्तिदा के बारे में नहीं बल्कि अपने इंतहा के बारे में सोचना चाहिए। आज 3 मुहर्रम में मैं मसाइल पढ़ने वाला हूँ एक ऐसे शहीद का कि जिसका अंजाम वाक़ई हुआ। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को कौन नहीं जानता? हम सब जानते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन का कातिल है। लेकिन हम क्या ये जानते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन का सहाबी भी है? एक मतलब अमीरुल मोमिनीन सलमान की खजूरों की दुकान पर बैठे थे। मेरे मौला ने कहा यार अब्दुल रहमान तुम मुझे खत्म करोगे, तुम मुझे मारोगे। तो अब्दुल रहमान ने अपने जेब से छुरी निकाल कर अपनी गर्दन में रख ली।
تو مولا اس دن آنے سے پہلے مجھے حکم دیجیے کہ میں اپنی گردن کو کاٹوں. یہ تھا محبت کا پیغام ہے. لیکن جب انجام آیا تو کیسا انجام آیا؟ انجام نہیں آیا کہ وہی ایک دو پیمانے پر مجھے ہے کہ جس میں بھی المومنین اس سے بصورت کریں. زندگی میں آپ کی کیا چاہے ایسا بھی ہو، لیکن اگر مر رہا ہے تب اس کا انجام ہوتا ہے. لیکن اسی مقام پر آپ دیکھیے ایک پھول ہے کہ جو آخری دم تک حسین کا چاہنے والا نہیں، انجام بقائے ہوا تو جنتی ہو گئے. کیا ہو شروع سے صحیح تھا؟ صحیح نہیں تھا. جو پوری کی پوری واقعہ کربلا ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار وہ تھا. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں کیونکہ امام دوسرے جا رہے تھے لیکن راستے میں ہوئے راستہ ہوتا. کیا خود کے ساتھ امام حسین نے احسان نہیں کیا تھا کہ اس کے لشکر کو پانی پلایا؟ پانی پلایا، ساری چیزوں میں جب تک اس کے جانوروں کو پانی پلایا. وہ چاہتا تو ماں کو چھوڑ سکتا تھا نہیں. وہ آیا ماں کو گھیرتا ہوا. جب امام کو نظام فرض کا ہاتھ ڈالا تو خود نے گستاخی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ امام کی تھی نا. جب جناب زید جب خود نے نظام فرض کا ہاتھ ڈالا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن جناب زینب گریا کرنے لگی. اس لیے تو جناب زینب آنے میں غیر معلومات تھی. ان کو پہلے ہی سے واقعہ کرنا پہلے تھا کہ واقعہ کیسا آئے گا کہ لشکر جو ہے لشکر آ کر کے حسین کے نظام فرض کو ہاتھ ڈالے گا. جناب زینب کو سب سے پہلے بلانے والا شخص اب اس نے گھیر کر کے جو ہے کربلا کے میدان میں آیا. وہ تو 10ویں محرم کو آ کر کے امام کے ساتھ ہوا ہے نا، لیکن اس سے پہلے جتنے واقعات پیش ہوتے رہے سب کا ذمہ دار وہ تھا کہ نہیں تھا؟ ابن زیاد کو خط لکھ کر کے بلوانا، عمر بن سعد کو خط لکھ کر کے بلوانا کہ حسین آ گئے ہیں، شیعہ کو خط لکھ کر کے بلانا کہ حسین کو کربلا میں کر کے لے کے چلا آیا ہوں تم آ جاؤ. پوری کو بلانے والا وہ تھا، تو ملا کو بلانے والا وہ تھا. حتیٰ کہ جب امام کے خیمے ہٹائے گئے ہیں 4 محرم کو اس کا بھی ذمہ دار وہ تھا. جب 7 محرم کو امام کے اوپر پانی بند کیا گیا، جو میٹنگ ہوئی، جو مسجد بیٹھی، اس میں بھی وہ شامل تھا. 9 محرم کو جو جنگ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے دن کا اعلان ہوا، پہلا حملہ آیا ہے، اس میں بھی اس لشکر میں بھی وہ شامل تھا. ساری کی ساری کہانیوں کا، ساری کی ساری چیزوں کا ذمہ دار خود بخود وہ تھا. وہ کیا معافی کے قابل تھا؟ کیا وہ معافی کے قابل تھا؟ نہیں تھا نا. لیکن کیا کبھی اتنے کبھی نہیں لگا اور وہ معافی مانگ کر کے یہ ہم کو بتا رہے ہیں، یہ ہم کو سکھا رہے ہیں. دیکھو اگر تم دنیا کے سب سے بڑے گنہگار ہو پھر بھی ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کے دروازے کے اندر اگر تم آؤ گے تو معافی پائے. عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ امام نے ایک شخص کی مہلت مانگی تھی، اسی لیے کہ میرا ایک سپاہی ابھی کم ہے، وہ تمہارے پاس ہے، جب وہ میرے پاس آ جائے گا اس وقت کو نہیں بننا. مطلب صبح عاشور آئی، جب صبح عاشور آئی تو انہوں نے ساتھ سے کہا کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے جنگ نہ ہو؟ تو انہوں نے ساتھ کہتا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جنگ ہو جائے اور حسین مار دیے جائیں. اس لیے کہ جتنی جلدی ہم حسین کو ماریں گے اتنی جلدی ہمیں انعام مل جائے گا. تو جب اس جواب سنا اپنے خیمے میں آیا. آنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حسین کے ساتھ ہو جاؤں. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم کو اب خیال آیا ہے حسین کے پاس آنے کا کہ جب سب کچھ ختم ہونے کے بعد آ چکا ہے، حسین تم کو معاف نہیں کریں گے، اب تم وہاں کرو گے وہاں کرو گے. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں حسین مجھے بخش دیں گے. گھوڑے پر سوار ہو کر کے تنہا نہیں آیا بلکہ اس کا بیٹا ساتھ آیا، اس کا غلام ساتھ آیا. پھر جیسے وہ پوری دور آگے بڑھا ہے، آگے بڑھنے کے بعد جیسے ہی کسی کو لشکر کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا آگے کے مظاہروں نے کہا اے میرے ساتھیوں، اے میرے جوانوں، آؤ خیمے کی گھیرا بندی کر دو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لشکر کی طرف سے کوئی دشمن آ رہا ہو اور ہم انجام رہ جائیں، امام کے اوپر حملہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہ جائیں، امام کو زخمی ہو جائے.
تو مجھے اور کو دو. کہا بابا تو کہا وہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دوں کیونکہ میں اتنی بڑی خطا کر چکا ہوں کہ میں حسین سے آنکھیں نہیں ملا سکتا. ایک مرتبہ وہ کوئی دور پہ آگے آیا. آگے آنے کے بعد میرے مولا نے کہا ہے پاس اپنی فوجوں کو ہٹاؤ. اے ابھی فوجوں کو ہٹاؤ, دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے. اے نیک بردہ کے استقبال کرو. پیغام خود خیمے سے نکلے وہ کے استقبال میں آئے. ایک مرتبہ ہوتا بیٹا کہہ رہا ہے, ایک مرتبہ ہوتے کہا اے بیٹا بتاؤ واقع حسین کے خیمے کی طرف کیا حرکت ہے. کہا عباس آتے ہیں. کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا آپ بتاؤ کیا ہوا. کہا علی اکبر آ رہے ہیں. کہہ رہا خدایا خیر خدایا خیر. ایک مرتبہ کہہ رہے بیٹا اب بتاؤ اب کیا واقعہ ہوا ہے. کہا ہے بابا اب بابا مولا حسین خود چل کر آ رہے ہیں. اب اتنا سننا تھا کہ وہ خدیوں کے بلا گیا. خدیوں کے بلانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اس انداز میں چل رہا ہے کہ جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے قریب جا رہا ہو. حسین کے قریب بلائے وہ کا آنا تھا. آنے کے بعد کہتا ہے آقا میں آپ کا سب سے بڑا خطا کار ہوں, آپ کا سب سے بڑا گنہگار ہوں. کیا میں معافی مانگوں, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے. ایک مرتبہ امام نے آنکھوں کی پٹی کھولی, ہاتھوں کی پٹی کھولی, گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد کہتا ہے ہو تم میری دنیا میں بھی بھائی ہو, میرے آخرت میں بھی بھائی ہو, لیکن ہو میں آج بہت خوش ہوں کہ تم مجھ سے مل گئے ہو. لیکن اے ہو میں ایک بات سے شرمندہ بھی ہوں. کہا آقا کس بات سے شرمندہ ہے. اے آقا شرمندہ تمہیں ہوں. کہا ہے ہو جب تم میرے دشمن بن کر کے آئے تھے تو میں نے تم کو پانی پلایا تھا, تمہارے جانوروں کو جہاں تک پانی پلایا تھا کہ جب تک تمہارے جانوروں نے اپنے منہ کو نہ ہٹا لیا تھا. لیکن اے ہو مجھے معاف کر دینا, اب جب تم میرے دوست بن کر کے آ رہے ہو میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک قطرہ آب دے سکوں. اے ہو زہرا کلام تم سے معافی مانگتا ہے. ایک مرتبہ ہونے کا ہے آقا میں خود آپ سے معافی مانگتا ہوں, لیکن میری ایک التجا ہے, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. میں شہید ہونے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرا بیٹا شہید ہو جائے. امام نے کہا آج تو سب کو شہید ہونا ہے, آج تو سب کو مرنا ہے. جاؤ میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں. ان کا بیٹا میدان میں آیا. میدان میں آنے کے بعد جنگ کرتا ہے. جنگ کرتے کرتے مطلب کہتا ہے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. اے بابا میری مدد فرمائیے. کہ انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی آواز سنی وہ ضعیفی کے عالم میں اٹھے. اٹھنے کے بعد وہ جو ہے مقتل کی طرف جانے لگے. مقتل میں جاتے ہوئے وہ کو دیکھا, میرے مولا نے روکا. روکنے کے بعد کہتے ہیں وہ تمہارا جوان بیٹا ہے اور یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ جوان بیٹے کے جنازے کو اس کا بوڑھا باپ اٹھائے. اے وہ تم پریشان نہ ہو, میں حسین خود تمہارے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے جا رہا ہوں. اب میں سوال کروں گا مولا مولا ابھی تو میرے عاشور ہے لیکن ابھی اثر عاشور آئے گی. آپ کا بھی ایک کڑیا جوان اکبر ہوگا, لیکن ہائے دیکھ نہ اس وقت عباس ہوں گے نہ ہوں گے نہ کوئی بنی ہاشم کا جوان ہوگا. ارے مولا آپ کے وقت اس ترتیب کو بدل دیا جائے گا کہ اس وقت کربلا کے میدان میں ایک ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے. اس عالم الوسیلہ سلام علیکم قلبی صاحب قال لها عن المتصل سيدك وكبار من الشرطة فقالين من أجمع ما لها هم يسجد بريشمان فهد خير وقال الشعوري مثلا قال لها هم يسجد مقدوس بالقصد وقال صلاة ما لها ہمارے راستے کو ہمارے فیصلہ سے کرنے کا ہے فرما. پہلا کام نہیں سامنے خلوص کی روزی روزگار میں خلوت نازل فرما, ان کے گھر میں خلوت نازل فرما. پہلا جان جتنے مومن موجود ہیں ان سب کو کہہ رہا ہے مانا حج کو اللہ کی زیادہ نصیب فرما. پہلا ان سب کو سب سے موجود ہے کہ ہم کو غنی کے تعلق ہونے کے اسباب مہیا کرنا. ہم سب کو ہمارے زمانے سے تو سنا کے معصوم شکر کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل